جو ہارٹیکلچر انڈسٹری ہے, میوہ انڈسٹری ہے, یہ سب سرکاریں جانتی ہیں, یہ جموں کشمیر کی بالخصوص کشمیر کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور نیشنل ہائی وے ہماری اس ریڑھ کی ہڈی کی شہرگ ہے. تو یہ نیشنل ہائی وے آج مرکزی سرکار کے پاس نہیں گئی ہے, یہ ہمیشہ سے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس رہی ہے. مگر جتنی بھی سرکاریں تھیں ان کو یہ احساس تھا کہ فروٹ انڈسٹری نے جموں کشمیر کو بہت مشکل حالات میں زندہ رکھا ہے, یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتی ہے, یہ لاکھوں جو کروڑوں روپے کی اس کی آمدنی ہوتی ہے جس سے یہاں گھر چلتے ہیں, ہمارا اسٹیٹ چلتا ہے. تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ نیشنل ہائی وے جلد از جلد اس کو ٹھیک کیا جائے. تو آج بھی عمر صاحب نے گڈکری جی کو فون کیا, مگر یہ فون وہ آج سے 15 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. ہم یہ تو سب کو پتا ہے کہ نیشنل ہائی وے جموں کشمیر کے پاس نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے فاروق صاحب کا ٹائم ہو, مفتی صاحب کا ٹائم ہو, میرا ٹائم ہو, ہمیشہ یہ مرکزی سرکار کے پاس رہتی ہے. ایون عمر صاحب کے ٹائم میں بھی. تو یہ کہنا کہ یہ میرے پاس نہیں ہے تو وہ تو آپ کو اپنی ذمہ داری سے تو آپ فارغ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, کیونکہ اس وقت ان لوگوں نے پورا سال بھر ہی اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں, اس کے بعد بینکوں سے لون لیتے ہیں, قرضہ لیتے ہیں, اور آج کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا فروٹ ہمارا ضائع ہو گیا ہے. اور ابھی بھی سڑک پہ مطلب کتنی دیر یہ سڑک ٹھیک رہے گی ہمیں پتہ نہیں ہے. اس میں جب تک یہاں کی سرکار مرکزی سرکار سے مل کے ایکسکلوسیو کوریڈور, یعنی اگر شام کو اگر 6 بجے تک گاڑیاں اپنا مال شال بھر کے قاضی گنڈ پہنچ جائیں اور 8 بجے سے لے کے رات کے 2 بجے تک ایکسکلوسیو فروٹ ٹرکس کو یہاں سے جانے دیا جائے, تبھی یہ انڈسٹری بچ سکتی ہے. باقی ٹرین میں 2 ڈبے آپ نے لگا دیا تو اس سے کیا کمال ہو جائے گا, انلیس اینڈ انٹل آپ پوری ٹرین جس میں بہت زیادہ مال جاتا ہو اور پھر وہ بھی وہاں منڈیز تک پہنچانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میرا یہ ہے کہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اس میں یہاں کی سرکار کو اس میں سیریسلی لینا چاہیے تھا, اور گڈکری صاحب کے ساتھ مسئلہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بہت پہلے ہمیں رفع دفع کی ہونی چاہیے تھی. میں نے 2 سپٹمبر کو اس پہ بیان دیا تھا, کیونکہ تبھی مجھے پتا لگ رہا تھا کہ یہ جو اگر ابھی اس میں کارروائی نہیں کرے گی سرکار تو آنے والے وقت میں ہمارے لوگوں کو, ہمارے کسانوں کو بہت دقتیں ہوں گی, کیونکہ ٹورزم تو آلریڈی ٹھپ ہو چکا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو کسر باقی تھی وہ کچھ لوگوں نے, کچھ کرمنلز نے یہاں جو میٹ کا وہ جو راٹن میٹ بیچ کے, اصلی لوگ جو بیچارے اصلی میٹ بیچتے تھے, جو ہوٹل والے کام کرتے تھے, سب لوگ تو ایک جیسا خراب میٹ نہیں بیچتے تھے, مگر یہاں کا کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا, ٹورزم ٹھپ, ہوٹل والوں کا کاروبار ٹھپ, ریسٹورنٹ ٹھپ. اب ہماری ایک فروٹ انڈسٹری رہ گئی ہے تو اس کو بھی خدا نہ خواستہ اس طرح اتنا نقصان ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس میں یہی ہے کہ ایک ایکسکلوسیو کمیٹڈ کوریڈور رات کے 8 بجے سے صبح کے 2 بجے تک خالی جہاں کی ہمارے ٹرکس کو جانے دیا جانا چاہیے, اس میں کسی اور گاڑی کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. اور جو راستے میں جو پیچ خراب ہے اس کو بالکل فلیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ پہاڑ آتا رہے گا. جب تک آپ فلیٹ نہیں کرو گے اس میں تو تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. جی ابھی آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں سرجان برکاتی, ان کی وائف اور دیگر پرزنرز کی آپ نے بات کی کہ وہ جیلوں میں ہے اور انویل ہے, شاید ان کی کنڈیشن ٹھیک ہے, وہی ہے. دیکھیے یہ جو مجھے پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو عمر صاحب نے بھی حال ہی میں کہا کہ میں معراج ملک صاحب کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں, مگر ہمارے ہزاروں تعداد میں ہمارے جو پرزنر ہیں وہ یہاں اور ملک کے جیلوں میں, ان میں سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی بیمار ہے. اب جو کوئی تھوڑا سا نام والا ہوتا ہے یا کسی کی فیملی ہمیں اپروچ کرتی ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ جو ہمارے پرزنرز, جو قیدی ہمارے باہر کے جیلوں میں, ان کی کیا حالت ہے, وہ کس حال میں ہے. اتنا ٹیمپریچر ہے وہاں, کھانے کو اچھا کیا ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اس میں مجھے کسی نے کہا, اپروچ کیا کسی نے کہ یہ جو شہروزہ ہے برکتی کی بیوی ہے وہ کافی بیمار ہے اور ان کو ابھی تک شاید رپورٹڈلی بیمار ہے, تو ان کا علاج نہیں ہو رہا. تو دیکھیے ان کے گھر میں بچے ہیں, اگر آپ نے برکتی کو بند کیا تو بیوی کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ کم سے کم انسانیت کے دائرے میں اس کو چھوڑ دیجیے. کئی لوگ ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہے, کوئی کینسر پیشنٹ ہے,
آپ کے امیر جماعت وہ بیمار ہے, آپ کے شبیر شاہ بیمار ہیں, آپ کا جو یہ ظہور وٹالی ان کو کینسر پیشنٹ ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں, مگر جو عام خام قیدی ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور تبھی میں کہتی ہوں کہ عمر صاحب کو اگر مدد کرنی ہے کسی کی تو معراج ملک صاحب کو ان کی وکالت کی ضرورت نہیں ہے, وہ وکیل کا خرچہ دے سکتے ہیں ان کے والد, مگر اگر کرنی ہے مدد تو مدد کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جس میں برکتی بھی ایک, اس کی بیوی بھی ایک اسی قسم کی قیدی ہے. تھینک یو سو مچ.